اور سمرقند تو اس کا عمل دخل ہے۔ اب آئیے اصل معاملہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کی جو نظم ہم نے پڑھی تھی اس کا میں آخری اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابلیس نے اپنی مجلس شورا کا جو آخری اجلاس تھا اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ میں اب تشریح نہیں بیان کروں گا، پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے کی میری گفتگو کے ساتھ اس کا جوڑ مل جائے۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ ابلیس نے کہا اشتراکیت سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ قطعاً اندر تھریٹ نہیں ہے۔ جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، جمہوریت تو ہمارا اپنا پیدا کردہ خود کاشتہ پودا ہے۔ اسی طرح آمریت سے، فاشزم سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں۔ ہاں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ نوٹ کیجئے، آج میں سوچ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے غالب کے بارے میں کہ تیری ہستی سے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ وہ بات کہ جو ویسٹ کو 1980 81 82 میں نظر آئی ہے، وہ بات تھی کہ جو اقبال 1930 کے اندر 1936 کے اندر ابلیس کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ کوئی خطرہ نہیں اس سے، یہ کمیونزم جو ہے یہ کوئی ابلیسیت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اگر ہے تو وہ امت مسلمہ سے ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے جب USSR کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ادھر یہ ہے کہ نیٹو کو مزید مستحکم کیا گیا، بلکہ اس کے اندر توسیع کی گئی۔ جب سوال کیا گیا تو کہا گیا، صاف کہا گیا، اب ہمیں خطرہ اسلام سے ہے، اسلامی فنڈامنٹلزم سے ہے۔ یہ نیٹو تو بنا تھا صرف یہ کہ رشیا کی USSR کو کرنے کے لیے، ٹو کنٹین USSR، یہ کیا ضرورت ہوئی؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا بش سے لے کر بلیئر تک اور پورا یورپ اسلام کے خلاف، اسلام کی علامت کے خلاف۔ یہ سکارف بھی ایک علامت ہے اسلام کی، ختم کرو اس کو۔ یہ برقع تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے دیکھ کے ہمارے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے جو ہے ہمارے اعضاء جو ہے اندر سے ٹوٹ پھوٹنے لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری علامتیں ہیں، اسلام کی علامتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آج ان کو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے، بش اور بلیئر کو، دونوں کی ایک زبان ہے۔ جو سمجھے کہ اسلام ایک نظام ہے وہ ہمارا دشمن، جو خلافت کا نام لے وہ ہمارا دشمن۔ بش نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک۔ حالانکہ ہسپانیہ کا خیال تو میرے خیال میں تو کسی مسلمان کو تو نہیں آیا ہوگا، یہ خیال تو شیطان نے، لعین نے شاید کان میں ڈالا ہے بش ابلیس کے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اچھی طرح سمجھنے کا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ اب اس کے بعد کے الفاظ ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ میں شرح نہیں کروں گا اب۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلی تقریر میں کہ یہ مسلمانوں کی اپنی جد و جہد کے ساتھ ساتھ یہ جو زمانہ جو ہے ارتقا کر رہا ہے، زمانہ جدھر چاہ رہا ہے، وہ جدلی مادیت، وہ جو ڈائلیکٹزم ہے، ڈائلیکٹیکل پروسیس، ہسٹوریکل ڈائلیکٹزم، اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ اب اسلام آئے گا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ نوٹ کیجئے جو کیفیت ہے مسلمانوں کی، اس کا کس صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوف، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔
ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالے جس کی تکبیریں طرز میں شش جہاد، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، اس مسلمان کی تاریک رات کہیں صبح کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عائد، ان مسائل میں الجھائے رکھو انہیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، یہ سویا ہوا شعر کہیں بیدار نہ ہو جائے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب آئیے جہاں پر کہ میری بات پچھلی مرتبہ ختم ہوئی تھی، یہ بات تو علامہ اقبال نے اپنے کارندوں سے کہی کہ یہ کرو۔ سوال یہ کہ علامہ نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ بات جو ہے ذرا اچھی طرح یاد کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں پہلی بات یہ جان لیجئے کہ حضرت علامہ کی شخصیت کا ایک اہم اور بڑا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان میں دو چیزیں بیک وقت جمع ہیں جو آپس میں متضاد ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم، تصورات۔ کچھ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے تصورات کی ہواؤں میں اور ان کے بادلوں کے اوپر سیر کرتے رہتے ہیں، زمین پر قدم نہیں ہوتا۔ دے اگنور دی فیکٹس آن دی گراؤنڈس، وہ آئیڈیلسٹ کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہے ریئلسٹ، پریگمیٹسٹ، جو حقائق کو نظر میں رکھتے ہیں، زمین پر دیکھ دیکھ کر چل رہے ہیں، قدم قدم اٹھا رہے ہیں، وہ اونچی نگاہ نہیں کرتے، وہ نیچے ہی زمین ہی کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ تو اقبال کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، ہائیسٹ لیول آف آئیڈیلزم، اور نمبر دوسرے ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ ریئلزم اینڈ پریگمیٹزم جو ہے، یہ بھی اقبال کے ہاں موجود ہے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں اپنی شاعری میں: ملت اسلامی، وحدت امت، وحدت ملی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، قافلہ ملی کا سب سے بڑا ہودی خاں۔ لیکن دوسری طرف بالفعل دیکھ رہے ہیں اور لیکچرز میں کہتے ہیں ایٹ پریزنٹ دیر از نو ون مسلم امہ in existence. Instead, we have a number of Muslim nations. یہ 1936 کی بات ہے، آج جو ہے ہم 2006 میں بیٹھے ہیں، 7واں آنے والا ہے۔ Instead, we have a number of Muslim states. That's all. امہ کہاں ہے؟ امہ جس کی وحدت کی تم جو ہے راگ الاپ رہے ہو، تنارہ ملی گا رہے ہو، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، وہ کہاں ہے؟ وہ امت ہے کہاں؟ تو ایک طرف وہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آئیڈیلزم، اور ایک ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ ریئلزم اینڈ پریگمیٹزم۔ اسی طریقے سے آپ کو ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کا تو آپ کو مرثیہ مل جائے گا۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، کبھی وہ قرطبہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، کبھی وہ فاطمہ جو ہے وہ بچی جو شہید ہوئی تھی، وہ اس کا کہیں جو ہے اس پر مرثیہ کہہ رہے ہیں، کہیں سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبوار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ان کی شاعری میں مسلمانان ہند کے مسئلے سے متعلق کوئی ایک شعر بھی موجود نہیں، جبکہ پریکٹیکلی مسلمانان ہند کے بارے میں سوچ بچار، غور و فکر، کیا مستقبل ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیسے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس کشتی کا کوئی مانجھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے اندر اس کے پتوار کو حرکت دے سکے، یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ ہے ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ پریکٹیکل ریئلزم،
اور وہ ہے ایک امت کا احیاء، ایک اسلامی ملت جو ہے اس کی نشرت ثانیہ، اور ایک وحدت ملی کا خواب۔ تو یہ دو متضاد چیزیں بہت کم جمع ہوتی ہیں دنیا میں، یا ریئلسٹ سے اور یا آئیڈیلسٹ سے۔ فلسفے میں بھی دو ہی شاخیں ہیں، ریئلزم جو ہے وہ سوکریٹیز سے وہ چلتا ہے، اور نہیں وہ چلتا ہے جو آئیڈیلزم ہے وہ افلاطون سے، پلیٹو سے، اور ریئلزم جو ہے وہ ایرسٹوٹل سے۔ یہ دو شاخیں ہیں کہ جو چلی آ رہی ہیں، باقی سب ان کے شیڈز ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ ذرا ہو سکتا ہے کسی کو ذرا سا توہین آمیز بات معلوم ہو، لیکن یہ کہ حقیقت کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال مفکر بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، میرے نزدیک مفسر بھی تھے، مجوز بھی تھے، محرک بھی تھے، لیکن قائد نہیں تھے۔ کسی قافلے کی قیادت کرنا، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میر کارواں کی کچھ صفات کچھ اور ہوتی ہے۔ مرد میداں ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کا تقاضا، یہ علامہ کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی، اور اس کا اعتراف جس طرح سے کیا ہے علامہ اقبال نے، وہ میرے آج کی گفتگو کی اختتام پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔